حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاوہ اس کے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، مولا مرتضیٰ کے نور نظر ہیں، شجرہ وائز وہ ایسے خاندان میں سے ہیں جو نجیب الطرفین ہے۔ آگے دو حصوں میں سیادت تقسیم ہوئی تھی، حسن میں حسین میں، باپ ان کا حسنی ہے، ماں ان کی حسینی ہے، تو دونوں نور چھلکتے ہوئے ان کے جام میں آ گئے، تو جو رنگ دونوں میں تھا دونوں کے یہ جامع ہو گئے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے یکم ماہ رمضان کو، لیکن سحری کے بعد آپ نے دودھ نہیں پیا، تو جھگڑا پڑا ہوا تھا چاند کا، لوگوں نے چاند کے بارے میں گفتگو کی، مائی صاحب سے پوچھا، ان کا اس میرے صاحبزادے نے صبح سے دودھ نہیں پیا، یار دودھ تو بے شمار بچے کبھی نہیں پیتے، کہا ان کے متعلق ان کی ولادت سے پہلے ہی شہرت تھی، تمام اولیاء اللہ آ کر پوچھتے تھے کہ یہاں حسنی سادات کے ہاں کوئی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، یہ نہیں پیدا ہوا، اور تم پوچھتے کیوں ہو؟ کہا من جانب باری تعالیٰ یہ اطلاع ہے کہ ساری امت کے ولیوں کا شہنشاہ اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے، یہ اس کی ولادت کے ایام ہیں۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ قیامت تک بنیں گے سوائے امام مہدی آخر الزمان کے، سب کے ولی بنانے کا کام حضرت غوث پاک نے کیا ہے اور آئندہ وہ کریں گے۔ اس پر اگر صرف قادری لوگ کہتے جو حضرت غوث کے سلسلے کے مرید ہیں تو پھر ایک باعث قسم کی ایویڈنس تھی، انٹرسٹڈ ایویڈنس تھی۔ اگر امپارشل ایویڈنس کہہ دیں، مثلا چشتی کہہ دیں، سہروردی کہہ دیں، نقشبندی کہہ دیں، شاذلی کہہ دیں، بدوی کہہ دیں، زنجانی کہہ دیں، اویسی کہہ دیں، کبروی کہہ دیں، یہ سارے مل کر کے کہیں کہ واقعی حضرت غوث الثقلین قاسم الولایت ہیں، تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب
मुअज़्ज़ज़ीन किराम, आज ये महफिल मेरी इत्तला के मुताबिक हज़रत गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुब्हानी क़ुतुब रब्बानी सय्याह इला मकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये मोहम्मद फरीद जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं उनके घर में मुनाक़त की गई है। मौलाना ने गालिबन हज़रत सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर गालिबन कुछ तबसरा किया है। शायद हज़रत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ नहीं कहा। हाँ, तो मैंने आखिरी दो चार जुमले समझे जिससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि मौलाना का बयान जो था वो हज़रत सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के बारे में था। मैं हज़रत गौस सकलैन के बारे में चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5वीं सदी के 17वें साल में आपकी विलादत होती है, 470 या 471 में। इसलिए उनका जिक्र कुरान मजीद में नेमली तो नहीं हो सकता, कैटेगरी वाइज हो सकता है। कैटेगरी के एतबार से आपका जिक्र है, जैसे कैटेगरी वाइज आपका भी जिक्र है, मेरा भी जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। अगर मेरा और आपका नाम नहीं है तो हम पर रोजे कैसे फर्ज हुए हैं? ईमान की कैटेगरी का जिक्र किया जिसकी वजह से रोजे फर्ज किए, तो मालूम कैटेगरी वाइज हमारा भी नाम है। इसलिए हज़रत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला का इसमें गिरामी कुरान मजीद में स्पेसिफिकली मखसूस नाम के तौर पर तो नहीं है, लेकिन सिफत के तौर पर, वसफ के तौर पर आपका जिक्र है। मैंने सूरह तूर की एक आयत आप हजरात की खिदमत आलिया में पढ़ी है, गालिबन आयत नंबर 22 है या 23 है, चूंकि मुख्तलिफ शुमारियात हैं कुरान मजीद के, कुछ उसको 22 लिखते हैं, कुछ उसको 23 लिखते हैं। बहरहाल जो भी उसकी जरूरत है, सूरह तूर की आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हैं, यानी जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को तमाम ज़रूरियात दीन समेत तस्लीम कर लिया है, उसका नाम है ईमान। जो ईमान लाएगा मतलब अल्लाह को उन्होंने तस्लीम कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लिया, ईमान की तमाम ज़रूरियात समेत वो लोग ईमान लाए। वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, उनकी औलादों ने पैरवी की है उनकी ईमान में, अमल में वो पैरवी नहीं कर सके। वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, ईमान में उन्होंने अपने बाप दादे की पैरवी की, यानी जो अकीदा उनके बाप दादे का था उन्होंने भी वही अकीदा रखा। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, वो जो मौखर जिक्र उनकी औलादे हैं जिन्होंने उनकी अपने आबाओ अजदाद की अकीदे में पैरवी की है, हम उनको उनके साथ मिलाएंगे। उनको से क्या मुराद? उन औलादों को मिलाएंगे। उनके साथ से क्या मुराद? उनके बाप दादे, यानी उनकी औलादों को अमल की कमी के बावजूद हम उनको उठा के उनके बाप दादाओं के साथ मिलाएंगे जिनके अमाल बहुत अरफा आला हैं, बहुत उम्दा हैं, उनके अंदर बहुत खूबियां हैं, और प्रैक्टिस वाइज अमल के एतबार से ये उनकी औलादें उनके बराबर की नहीं हैं, मगर सिर्फ इस वजह से कि इनका शजरा उनसे मिलता है, ये उनकी औलादों में से है। ज़ुर्रियत होना यह इस किस्म शजरा है, जीनियोलॉजिकल ट्री जिसको कहते हो, शजरा नसब में ये उनके खानदान में से हैं, इनके बॉडियों में ब्लड उनका है, खून खमीर विरसे में उनका मिला है, अमल में पैरवी नहीं कर सके, अकीदे में इन्होंने उनकी पैरवी की है, तो इनको उनके साथ मिलाएंगे, यानी औलादों को आबाओ अजदाद के साथ मिलाएंगे बावजूद अमाल की कमी होने के। व मा अलतनाहुम, दिमाग इस तरफ जाता था कि जिस वक्त इनको उठा करके उनके पास ले जाएंगे, मिसाल के तौर पर वो 1 लाख अमल के मालिक हैं, जब उनकी औलादों को उठा करके साथ उनके जाएंगे तो उनकी कुछ कटौती करके इन औलादों को देंगे तो शायद 1 लाख में से उनके अमल कम हो जाएंगे, 1 लाख नेकियों में से उनकी नेकियां कम हो जाएंगी। कहा उनकी नेकियों में हम कुछ कमी नहीं करेंगे, वो नेकियां लाख की लाख रहेंगी, इनको क्रेडिट सिर्फ मिलेगा ब्लड का, शजरे का, कि ये उनकी औलादों में से हैं। तो इस्लाम के अंदर शजरे का अकीदा मौजूद है कि अमाल की कमी
अच्छे बाप दादे की वजह से औलाद के बारे में पूरी होती है। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और कयामत के मैदान में उनके आमाल में हम कुछ कमी नहीं करेंगे। यहां लफ्ज़ कयामत नहीं आया हुआ, इसका माना यह है अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िही वल मुक़य्यद यजरी अला तक़यीदिही। इसको कहते हैं किसी चीज को अगर पाबंद किया जाए तो हुक्म उन हुदूद का पाबंद रहता है। अगर उसको किसी हुक्म को जगह या वक्त या किस्म की पाबंदी आयद न की जाए तो फिर उससे न किस्म खास मुराद होती है, न वक्त खास मुराद होता है, न जगह खास मुराद होती है। इसके अंदर वक्त की भी पाबंदी नहीं लगाई, किस्म की भी पाबंदी नहीं लगाई, शख्स की भी पाबंदी नहीं लगाई, जिसका माना यह है कि कोई हो, कहीं हो, अमाल उसके कैसे खोटे हो पर अकीदा खोटा न हो। उसके बाप दादाओं में खा 10 पुश्तें ऊपर चल के 50 पुश्तें ऊपर चल के किसी भी मामले में आखिर में चल करके उसका नाम बोलता हो जिसने दौलत ईमान पाई है, मदीने वाली सरकार पर ईमान लाया हो, सरकार के दीन की जमी जरूरियात को मुकम्मल तौर पर उसने तस्लीम किया हो, तो हम इसके आमाल की तरफ नहीं देखेंगे, इसके अकीदे की तरफ देखेंगे, उठा के इसको उसके साथ पहुंचा देंगे। इससे वो बात साबित हो जाती है कि हजरत गौसुस सकलैन आप ही बड़े बाकमाल हैं, आपके अमाल सालिका की कोई हद नहीं, मगर औलाद किसकी है खातून जन्नत की, औलाद किसकी है हजरत अली मुर्तजा की, औलाद किसकी है सैयदुल अंबिया की। अगर उनके नाम अमाल में ये बातें नबी निकलती तो भी वो उनके साथ ही होते। कहा फिर ये सोने पे सुहागा है, ये हुस्न पालाई हुस्न है, ये कमाल पर कमाल है कि अलावा इसके कि वो औलाद अच्छों की हैं, वो खुद भी अच्छे हैं। अलावा इसके कि उनके बाप दादे अपने अकीदे और अपने अमल में बासफा थे। एक टिपिकल एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, एक ऐसे नमूने के मालिक थे जिसकी पाबंदी आयद हुई है कि कोई नेकी करना चाहो, क्राइटेरियन क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा। कहा अपने आप को स्टैंडर्डाइज करो, अपना मेयार बनाओ, किसके मुताबिक, इनके बाप के मुताबिक। नबी करीम अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं, पूछा कि या रसूलल्लाह हम कैसी नमाज पढ़ें? फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देखते हो। कमा रअयतमूनी इसका मतलब रोयत मुस्तफा बर वक्त नमाज बगैर से नमूना, ये शरण दुरुस्त है। अगर कोई आदमी ये समझे सरकार का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो इस हदीस की रोशनी में उसका अकीदा बातिल है। इसलिए तो सरकार खुद फरमाए, क्योंकि सलात के माना तो जैसा मुर्गी अंडा देके दुम को हिलाती है, अरबी जुबान में तो इसके ये माना है खड़े होकर सुरीन हिलाना, तो नमाज का ये सलात का ये माना तो अब अरबी जुबान में ये इस्लाम में नहीं है। इसलिए पूछने की जरूरत पड़ी या रसूलल्लाह, इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन है। सलात के माने वाह 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 सवाल सवाल ये कहना भी सलात है। ये इब्न कय्यिम ने जो जलालुल अफ़हाम लिखी है उसके अंदर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह अपने नबी पर सलात भेजता है, तो वो कहता है रब का वाह वाह प्यारे, ये इब्न कय्यिम ने तर्जुमा किया। इसके माने शाबाश, वाह वाह, जिंदाबाद, कितने खूबसूरत हो, वाह वाह क्या कहने, ये कहना भी सलात है। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा ये पूछने पर मजबूर हुए, जब एक लफ्ज के कई माना हो, इसको कहते हैं इश्तिराक। जैसे आंख है, इसके लिए लफ्ज ऐन इस्तेमाल होता है, लेकिन लफ्ज ऐन जो इस्तेमाल हुआ आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है, घुटने के लिए भी इस्तेमाल होता है, छाती के लिए भी इस्तेमाल होता है, सरदार के लिए भी इस्तेमाल होता है, चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है, सूरज के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये सब माना ऐन के है। अब किसी वक्त अगर कोई लफ्ज ऐन का माना सोना लेना चाहे, उससे पूछना पड़ेगा इस ऐन से आपने कौन सा ऐन मुराद लिया है। अगर इसी ऐन से कोई माना चश्मा मुराद लेना चाहे, उससे पूछना पड़ेगा जनाब आपने कौन सा ऐन का माना लिया है। यहाँ सरकार से पूछा गया या रसूलल्लाह आप कहते हैं नमाज पढ़ो, तो नमाज के तो कई माना है, सलात के तो कई माना है अरबी जुबान में, हम किस माने में पढ़ें? फरमाया इसका एक एक माना अलग अलग बताना कि यूं अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ ले जाओ, ये भी अरबी जुबान में सलात के माना नहीं है। अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लो, ये भी सलात के माना नहीं है। अल्लाह अकबर के घुटनों पर चले जाओ, ये भी सलात के माना नहीं है। अल्लाह अकबर के सजदे में चले जाओ, ये भी सलात के माना नहीं है।
تو پھر کس طرح ہم فیصلہ کریں؟ ایک ایک کا الگ الگ ترجمہ کریں کہ اللہ اس صلاۃ سے کون سی صلاۃ مراد ہے؟ فلاں مطلقاً جو میرا نمونہ ہے نا، بس یہ نمونہ دھار لو، اس کا نام نماز ہے۔ اب سمجھ میں آئیے نا بات؟ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، تو آپ ایسا کرتے ہیں، کوئی خوبصورت سے فوٹو بناتے ہیں، اس فوٹو کے ہاتھ پر آپ وہ اپنی چیز رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹی وی ہے، ایک ریڈیو ہے، ایک ٹرانزسٹر ہے، اس میں براہ راست کوئی اٹریکشن نہیں ہے، آپ ایک خوبصورت فوٹو بنا کے تو اس فوٹو کے ہاتھ پر آپ ٹی وی رکھ دیتے ہیں، ٹرانزسٹر رکھ دیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر رکھ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب فوٹو کو دیکھ کے آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے تو اٹریکٹ ہوتے ہوتے اس کا قد ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، لباس ایسا ہے، شکل ایسی ہے، کرتے کرتے جس کشش کے ساتھ اس انسان کو دیکھا گیا ہوتا ہے اسی کشش کے ساتھ اس ٹی وی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ رب کہتا ہے براہ راست نماز میں کوئی کشش نہیں ہے، اس کو مدینے والے کے فوٹو میں رکھ کے پیش کرتے ہیں تاکہ ساری دنیا کھینچی اس کی طرف آئے۔ پیش نظر یہ نو بہار، پیش نظر یہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ روزوں میں کیا کشش ہے؟ آؤ بھوکا رہیں، جب یہ نعرہ لگائیں کہ آؤ بھوکے رہیں، اس میں کیا کشش ہے؟ جب دیکھیں بھوکا رہنے والا چاند کو اشارہ کرتا ہے، ٹکڑے ہو کے زمین پر آ جاتا ہے، پھر بھوکا رہنے کو دل چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ کہے کہ چلو حج کرنے کے لیے جائیں، جی حج میں کیا ہے؟ کپڑے اتارو، حجامت بڑھنے دو، جوئیں چلتی ہے چلنے دو، نہ خود جوئیں مارنی ہے، نہ کسی کو مارنے کا طریقہ بتانا ہے، نہ خود شکار کرنا، نہ شکاری کی رہنمائی کرنی ہے، جوتا پورا نہیں پہننا، ایڑی بیچ میں نظر آنی چاہیے، اور سامنے والی جو برج فٹ ہے یہ نظر آنا چاہیے۔ کیا کشش ہے اس میں؟ جب دیکھا کہ اس نے یہ لباس بنایا، اس نے یہ فیشن بنایا ہوا ہے، جو پہاڑ کو کہتا ہے تو پہاڑ ناچ کے دکھاتا ہے، درخت کو کہتا ہے درخت دوڑ کے دکھاتا ہے، جب یہ منظر دیکھتا تو کہتا ہے پھر اس کا حلیہ ڈھارنا چاہیے۔ سرکار کی پیروی تو ایک ایسا عمل ہے کہ سرکار سے تعلق بن جائے تو پھر پیروی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس کے ساتھ پیار کرے اس کی نقلیں اتارتا ہے، اس کا روپ دھارتا ہے۔ مگر تاہم اگر نئی نسلوں میں کوئی ایسے شخص پیدا ہو جائیں جو عمل میں تو پیروی نہ کریں پر عقیدے میں ان کی پیروی کرے جو اللہ کے پیارے تھے، رب کہتا ہے جن کے ساتھ مجھے پیار ہے نا، جن کو میں نے سامنے رکھ کے کہا اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو جس طرح یہ رکھتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال تو اس جیسے نہیں ہے لیکن عقیدہ تو اس کا ان جیسا ہے، چلو اس کو بھی ہم اسی کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ جب بذات خود بھی اس کے اندر خوبیاں ہوں تو پھر تو اس کی خوبیوں کے کیا کہنے۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاوہ اس کے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، مولا مرتضیٰ کے نور نظر ہیں، شجرہ وائز وہ ایسے خاندان میں سے ہیں جو نجیب الطرفین ہے۔ آگے دو حصوں میں سیادت تقسیم ہوئی تھی، حسن میں حسین میں، باپ ان کا حسنی ہے، ماں ان کی حسینی ہے، تو دونوں نور چھلکتے ہوئے ان کے جام میں آ گئے، تو جو رنگ دونوں میں تھا دونوں کے یہ جامع ہو گئے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ابو صالح آپ کی کنیت ہے، جنگی دوست اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گورنر کے لیے شراب کے مٹکے لائے گئے، انہوں نے راستے میں پوری آرمی کو روک کے مارا، مٹکے سارے توڑ دیے، ایک اکیلا آدمی ہو کر پوری آرمی پر غالب آیا، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہتے ہیں۔ موسیٰ آپ کا اسم گرامی ہے، آپ کے والد صاحب کا اسم گرامی عبداللہ، ان کے والد صاحب کا اسم گرامی سید یحییٰ زاہد، ان کے والد صاحب کا نام مشہور محمد ہے لیکن پورا نام سید محمد نور الدین زکریا۔ یہ پہلے آدمی ہے جو مدینہ طیبہ سے یہاں آئے ہیں، پہلے یہ روم میں گئے ہیں، روم سے ہوتے ہوئے اس طرف آئے ہیں، اس لیے بعض ان کو رومی بھی کر کے لکھتے ہیں، مگر اصل میں یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں۔ بلوغت کے بعد یہ وہاں گئے ہیں اور وہاں سے پھر یہ یہاں جیلان میں آئے ہیں۔
جیلان اصل میں وہاں کی جو نیٹو لینگویج ہے اس کے مطابق اس کو گیلان کہتے ہیں. اس میں یعقوب حموی ایک آدمی جس نے گیزیٹیئر لکھا ہے، لال کتاب جس کو پنجابی میں آپ محکمہ مال کی زبان میں کہتے ہیں لال کتاب. یہ ہر گاؤں جو بھی آپ کا گاؤں ہے، مثال کے طور پر راول پنڈی ہے، اس کو راول پنڈی کیوں کہتے ہیں؟ راول ایک الگ آبادی تھی، پنڈ ایک الگ آبادی تھی، دونوں کو ملا کر کے راول پنڈی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بنایا. راول کیوں تھا، پنڈی کیوں تھی؟ کہا کہ دراصل پنڈی پنڈ سے ہے، پنڈ کہتے ہیں بڑے گاؤں کو، یا چھوٹی سی ڈھوک تھی اس وجہ سے اس کو پنڈی کہا گیا. راول ایک برادری تھی، ان کے نام پر وہ راول رکھا گیا، بعد میں دونوں کو کاٹ کے راول پنڈی بنا لیا. میرے گاؤں کا نام ہے سندھو سیرا، کسی وقت وہاں سندھو راجپوت آباد تھے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہمارے بزرگوں کی، ان کو مار کے بھگایا اور وہاں انہوں نے اپنے شہر کی بنیاد رکھ دی. جس گاؤں کا بھی آپ محکمہ مال میں نکالیں گے اس کتاب کا نام ہے لال کتاب. لال کتاب میں اس کی وجہ تسمیہ ہوگی. اسی طرح اس کے وہ کتاب جو ہے وہ 5 جلدوں کی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس کا نام ہے موجب البلدان، لکھی ہے یعقوب حموی نے. اس نے بتایا گیلان کو گیلان کیوں کہتے ہیں، سرکاری دوارم کو جیلانی کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں دراصل نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو طوفان کے بعد پھر پوری روئے زمین آباد ہوئی، تو آپ کی اولاد میں سے لوگ مختلف خطوں میں گئے. آپ کے پر پوتے، ایک کا نام تھا موغان، دوسرے کا نام تھا جیلان. یہ دونوں چلے گئے ایران کے اس حصے میں جس میں کیسپین سی ہے. تو کیسپین سی یہ وہ جھیل ہے جس کے جو جنوبی ساحل پہ جیلان آ کے آباد ہوئے اور اس کے مغربی ساحل پر چل کر کے موغان آباد ہوئے. تو جس طرح آپ نے انگلش کو انگریزی بنا لیا ہے، پوچھو انگلش کو انگریزی کس طرح بنایا؟ کہ یہ ہماری لینگویج کا مسئلہ ہے، لوگوں کو ادلا بدلا کرنے کی عادت ہے. جیسا کہ مومن نام رکھا گیا، سندھیوں نے اس کا نام میمن بنا لیا. میمن جب افریقہ میں گئے تو صورتی مہمان ان کو کہنے لگے. تو یہ آگے پیچھے سے کھینچ کھونچ کے نام کے اندر جو تبدیلی کی جاتی ہے، اس کا نام ہے فارسی میں تعریب، تفریس، فارسی بنانا. انہوں نے جیلان کا جیم کو گاف سے بدل کے گیلان کر لیا، اور جو موغان تھا اس کو بدل کے موقان کر لیا. وہ دونوں بستیاں، اس کے مغربی ساحل پر موقان ہے اور اس کے جنوبی ساحل پر جو سیمی سرکل ہے اس جگہ گیلان ہے. تو جس وقت والی بغداد شہنشاہ ایران بغداد میں آئے، اس زمانے میں عربوں کو گاف کو جیم سے بدلنے کی عادت تھی. عامل اندر نا وسد باشد چنی فرمودہ حمد شیخ عبد القاہر جرجانی پیرے خدا. وہ گرگان کے رہنے والے تھے. ہاں، وہ گرگان سے جرجان، شیخ عبد القاہر جرجانی پیرے خدا. تو گاف کو انہوں نے جیم سے بدل کے جیلان بنا لیا. تو اصل میں سید محمد نور الدین زکریا پہلے آدمی ہے جو مدینہ طیبہ سے ادھر آئے. ان کے والد صاحب کا نام ہے سید محمد ابو بکر داود. ان کے والد صاحب کا اسم گرامی ہے سید عبداللہ ثانی، موسیٰ ثانی. ان کے والد صاحب کا اسم گرامی ہے عبداللہ ثانی. ان کے والد صاحب کا اسم گرامی ہے حضرت موسیٰ الجون. الجون کہتے گندم گون کو، پہلے گندمی رنگ کے سید وہ گزرے ہیں، اس لیے الجون ان کے لیے استعمال ہوا ہے. ان کے والد صاحب کا نام ہے سید عبداللہ میز. ان کی والدہ فاطمہ کبرا تھی، باپ ان کے حسن مصنع تھے. حسن مصنع بیٹے تھے امام حسن کے، اور حضرت فاطمہ کبرا بیٹی تھی امام حسین کی. بیٹی امام حسین کی، اور باپ جو ہے ان کا باپ بیٹا ہے حضرت امام حسن کا. حسن مصنع بیٹے امام حسن کے، اور سغرا جو ہے اور فاطمہ کبرا یہ بیٹی ہیں حضرت امام حسین کی. حضرت حسین دونوں بیٹے خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ کے، اور حضرت خاتون جنت بیٹی سید الانبیاء کی. یہ ان کا شجرہ ہے. ان میں صرف حسن مصنع کا مزار جو ہے بغداد میں ہے، باقی یہ سارے مزار جتنے گنوائے ہیں یہ مدینہ طیبہ میں ہیں. حضرت حضرت قرار کا مزار نجف اشرف میں ہے، اور حضرت حسن مصنع کا بغداد میں. باقی سارے مزارات جو ہیں یہ مدینہ طیبہ میں. یہ ان کی جیولوجیکل ہسٹری ہے. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے یکم ماہ رمضان کو، لیکن سحری کے بعد آپ نے دودھ نہیں پیا. تو جھگڑا پڑا ہوا تھا چاند کا. لوگوں نے چاند کے بارے میں گفتگو کی. مائی صاحب سے پوچھا، ان کا اس میرے صاحبزادے نے صبح سے دودھ نہیں پیا. یار دودھ تو بے شمار بچے کبھی نہیں پیتے. کہ ان کے متعلق ان کی ولادت سے پہلے ہی شہرت تھی. تمام اولیاء اللہ آقا پوچھتے تھے کہ یہاں حسنی سادات کے ہاں کوئی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا.
یہ نہیں پیدا ہوا. اور تم پوچھتے کیوں ہو؟ کہا من جانب باری تعالیٰ یہ اطلاع ہے کہ ساری امت کے ولیوں کا شہنشاہ اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے. یہ اس کی ولادت کے ایام ہیں. ہے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز، ہے چمن میں آنے والا ایسا با ایک مست ناز، ہر کلی مینار ہے ہر پھول پیمانہ بنے. فضائیں مہک رہی ہیں. اولیاء اللہ کہتے ہیں خوشبو تو آ رہی ہے اس کی ولادت کی. یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کہتے ہیں ابھی تک پیدا نہیں ہوا؟ انہوں نے ولادت کے فوراً بعد خاموشی اختیار کر لی کہ لوگوں کو نہیں بتلائے، اس لیے کہ اس بچے کی ولادت کے وقت بڑی روشنی دیکھی گئی ہے. اس طرح کا کوئی بچہ ہمارے ماحول میں ہماری لائف ہسٹری میں کبھی دیکھا نہیں گیا، تو کہیں ایسا نظر لگ جائے کوئی اس کو کوئی گزند و آزار پہنچانا چاہے. کہتے ہیں حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ شام تک دودھ نہ پیا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اجر روزہ تھا. جب کچھ دن گزرے تحقیق ہو گیا کہ سچ مجھ میں روزے ہی کی تاریخ تھی. اب آئندہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ کو 2 سال تک تو دودھ پینا تھا نا. اب چاند کا جھگڑا پڑتا ہے، لوگ دوڑے دوڑے سادات کے گھر میں آتے ہیں. اس صاحبزادے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ اگر نہیں پیا تو اجر روزہ ہے. اس بنیاد پر روزے رکھے جانے لگے. عید کا جھگڑا پڑا ہے، کہا آج صاحبزادے ان کا دودھ پیا ہے. کہا پھر عید کر لیتے ہیں دیکھا جائے گا. جب تحقیق کیا تو پتہ چلا چاند ہو گیا ہوا تھا، ہمیں نظر نہیں آیا تھا، مسئلہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے. تو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن سے برآمد ہونے کے متصل آپ کی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. اب اتنا بڑا امت میں جھگڑا کہ سارے مولوی مل کے طے نہ کر سکیں اور غوث الثقلین کی ولادت اس کو طے کر کے رکھ دے. مفکر اسلام مفکر اسلام. اب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ قیامت تک بنیں گے سوائے امام مہدی آخر الزمان کے، سب کے ولی بنانے کا کام حضرت غوث پاک نے کیا ہے اور آئندہ وہ کریں گے. اس پر اگر صرف قادری لوگ کہتے جو حضرت غوث کے سلسلے کے مرید ہیں تو پھر ایک باعث قسم کی ایویڈنس تھی، انٹرسٹڈ ایویڈنس تھی. اگر امپارشل ایویڈنس کہہ دیں، مثلا چشتی کہہ دیں، سہروردی کہہ دیں، نقشبندی کہہ دیں، شاذلی کہہ دیں، بدوی کہہ دیں، زنجانی کہہ دیں، اویسی کہہ دیں، کبروی کہہ دیں، یہ سارے مل کر کے کہیں کہ واقعی حضرت غوث الثقلین قاسم الولایت ہیں، تو پھر تو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس نہیں ہے، یہ ایک امپارشل ایویڈنس ہے. حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی یہ نقشبندی سلسلے کے آدمی ہیں، مرزا مدد جان رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب حضرت دہلوی کے یہ شاگرد ہیں، سلسلہ بسلسلہ خواجہ معصوم بادشاہ جو امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے صاحبزادے ہیں، اس خاندان سے بیعت کا تعلق ہے. اور یہ وہ آدمی ہے جسے ابو علی قلندر کی مونچھیں کاٹی تھی، معمولی آدمی نہیں ہے. ابو علی قلندر احمد قادری سلسلے کے آدمی تھے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ کے اولاد میں سے تھے. ان کی ہسٹری میرے پاس موجود ہے. ہاں وہ کسی آدمی سے ملی تھی تو پھر وہ اس کے میں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھ لی. یہ حضرت امام حنیفہ رضی اللہ کے اولاد میں سے. یہ انور علی شاہ صاحب لولابی جو دیوبندیوں میں شاہ مشہور ہیں، انہوں نے اپنے خود ہسٹری لکھی ہے. ایک اکابری نے دیوبند کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے اردو میں، وہ اس وقت پاکستان میں دستیاب ہے. اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ کی اولاد میں سے. یہ صحیح نہیں ہے. تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے جنہوں نے شیخ مبارک کو جو اس کی بادشاہی تھی خط لکھا تھا. ان کے ایک نوکر کو کہیں راستے میں جا رہا تھا، پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھا تو جوتے چٹک رہا تھا تو چھینٹے اٹھ کے نا بادشاہ کے ملازم پر پڑے، اسے منہ پہ ایک چانٹا مار دیا. یہ درویش روتا ہوا حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں آ گیا کہ فلاں دنیا کے کتے نے مجھے چانٹے مارے، آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. حضرت ابو علی قلندر اس کی طرف چٹھی لکھتے ہیں بادشاہ کی طرف. کیا چٹھی لکھتے ہیں؟ باغگیر ای عامل بدگوار ورنہ
بخشم ملک تو بادیگرے. اگر اس ملازم کو شام سے پہلے تو سسپینڈ نہیں کرتا، تو ڈسمس نہیں کرتا، تو یاد رکھ سورج اس وقت غروب ہوگا جب تیرا تاج و تخت اتار کے کسی دوسرے آدمی کو میں عطا کر دوں گا. معلوم ہے کبھی بندگان خدا وہ بھی تھے کہ بادشاہیاں وہ بانٹا کرتے تھے. بولے قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جملے کو سن کے بادشاہ کانپ اٹھا، فوراً اس ملازم کو برطرف کیا، کہا جا کر کے بولے قلندر سے معافی مانگے کو معاف کر دے، ملک کے اندر رہ سکتا ہے، نہیں تو تجھے ملک چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ میں اپنے تاج و تخت کا سودا تیرے اوپر نہیں کرنا چاہتا. تو بولے قلندر وہ آدمی، مگر وہ منہ سے لبے نہیں لیتے تھے، یہاں سے بال نہیں کٹواتے تھے. حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی نے کہا بولے قلندر یہ مجھے شریعت کے مطابق کیوں نہیں بناتے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے باطن کی نگاہ سے دیکھ، تو میرا مولوی تو نہیں ہے نا، تو ایک صاحب بصیرت روشن ضمیر آدمی ہے، دیکھ میری مونچھیں ہیں کہاں. جب توجہ کی دیکھا عرش الہی پر مونچھیں پڑی ہوئی ہیں. جب ان کی مونچھیں وہاں دیکھی اس وقت قاضی صلی اللہ پانی پتی کہتے ہیں تو بھی مہربانی کر دیکھ کہ تیری وہ کینچی کہاں ہے جو اس کو کاٹنے والی ہے. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا جہاں مونچھیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کینچی بھی پڑی ہوئی ہے، کینچی مونچھوں کے اوپر ہے. کہا مونچھیں تیری ہے اور کینچی مدینے والی سرکار کی ہے، اس لیے اس کو فوقیت حاصل ہے. لے کر کے مونچھیں رسید کاٹ دی. انہوں نے کہا تم نے بھی بولے قلندر کی مونچھیں کاٹی ہے تو بھی خالی نہیں جائے گا، بے شک تم نے شریعت پر عمل کیا ہے. گھر گئے تو دونوں بچے مرے پڑے ہوئے ہیں، بیٹے دو تھے دونوں مرے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ بولے قلندر کی مونچھوں کا معاوضہ ہے، بے شک تم نے شریعت کے مطابق کاٹا. یہ اس طرح کے آدمی ہیں. وہ لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سارے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تو لوگوں میں جو پہلے لوگ گزرے وہ بھی تو لوگ ہی تھے نا، جو اس وقت تھے وہ بھی تو لوگ ہی تھے نا، جو آئندہ قیامت تک آئیں گے وہ بھی لوگ ہی ہوں گے نا. تو یہ بات سچی اس وقت ہوگی جب پہلوں کو بھی فیض پہنچا ہو، اس وقت کے لوگوں کو بھی فیض پہنچا ہو اور آنے والوں کے لیے بھی فیض پہنچنے کا امکان ہو. اس صورت میں یہ آیت درست بنتی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس کے اندر قرآن نے بتایا کہ اے مسلمانوں تم سارے جہان کے لیے تم نکالے گئے ہو. لام انتفاع کا ہے کہ وہ تم سے فائدہ حاصل کریں. نبوت کے بعد سب سے بڑا فائدہ ولایت کا ہے. ولی بننا یہ نبی کے قریب ترین کی پوسٹ ہے. صحابہ بھی ولیوں کا ایک زمرہ ہے. یہ بول چال کا فرق ہے. لوگوں نے اصطلاحاً اپنی ایک ٹرمینالوجی بنا لی ہوئی ہے کہ جو سرکار کی محفل کے ولی ہیں ان کا نام صحابی رکھو، وغیرہ ہے وہ بھی زمرہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کی کیٹیگری ولیوں کی ہے. نبی بھی ولی ہوتا ہے لیکن نبی کی ولایت اپنے شان کی ہوتی ہے. رب بھی ولی ہے تو رب کی ولایت اپنے شان کی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ بھی ولی ہے کس کا؟ مومنوں کا. اور جتنے بھی مومن ہیں وہ سارے اللہ کے ولی ہیں. کتنے ہیں کا جو ان کا ایمان میں درجہ ہے. ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، پر کتنا کتنا ہے جتنا جتنا اس کے ایمان میں جان ہے اتنا اتنا رب کا دوست ہے. پر اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. جتنا عقیدے میں پختگی ہے اتنا ہی پھر ایمان میں پختگی ہے. جتنا ایمان میں پختگی ہے اتنا ہی خدا کا قرب بھی ہے. تو اب یہ بات فیصلے کی حد تک آ پہنچی کہ اولیاء اللہ کے جو زمرے ہیں یہ سارے کے سارے انکلوڈ کرتے ہیں صحابہ کو بھی، تابعین کو بھی، ائمہ اہل بیت کو بھی. یہ سارے اولیاء اللہ کے زمرے ہیں. اور یہ اولیاء اللہ کے زمرے ہو کر جب کہا للناس، لام کہتے ہیں انتفاع فار دا بینیفٹ. یہ بینیفیشل لام ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا ہے. اگر پہلی امتیں بھی اس سے فیض یاب نہ ہوتی تو پھر یہ معنی صادق نہ آتے. اس لیے اس جگہ قاضی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی لکھتے ہیں کہ رجال هذه الامه اکثر ابلاغا و ارشادا و اکثر جذبا الی اللہ سبحانہ وتعالی. کہا کہ اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں، اس امت کے جو مردان خدا ہیں، وہ باقی امتوں کے ولیوں کے مقابلے میں لوگوں کو زیادہ خدا کی طرف کھینچنے والے ہیں. کہتا اس کا ثبوت کہتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام.
کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس نے حضرت حیدر کرار کی روح مبارک سے واسطہ قائم نہیں کیا. یعنی پہلی امتوں کے جو ولی بنے ہیں، ملی نہ دولت عرفا بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت عرفا بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. اصل میں ولی سیکرٹری ہوتا ہے نبی کا، سیکریٹریٹ کو ہولڈ کرتا ہے ولی. نبوت کا سیکریٹریٹ جو ہے اس کو ہولڈ کیا سرکار نے. سارے نبیوں تک جو نبوت گئی ہے، لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اعلی تحقیق کا ایک مسلک یہ ہے، کہا کہ فریم کسی بھی نبی کا ہے، اندر جو نور چھلکتا ہے وہ مدینے والی سرکار کا ہے. کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا. جس طرح نبیوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا نور چھلکتا چلا آیا، پر نور سرکار کا تھا، فریم نبیوں کا تھا. اسی طرح ولایت علی کی چمکتی چلی آئی، اور ڈھانچے جو تھے وہ اولیاء اللہ کے تھے. آگے پھر یہ کیا ہوا، ثم بلغ ذالک الی اولاد الامجاد من الائمۃ الکرام الی حسن العسکری. کہا پھر وہ فیضان جو تقسیم ولایت کا تھا امام حسن کے پاس آیا، امام حسین کے پاس آیا، امام محمد باقر کے پاس آیا، امام جعفر صادق کے پاس آیا، موسیٰ کاظم کے پاس آیا، سید علی رضا کے پاس آیا، امام تقی کے پاس آیا، امام نقی کے پاس آیا، امام حسن عسکری کے پاس آیا. ثم بلغ ذالک الی السید الشیخ عبد القادر الجیلی وہو علی ذالک المنصب الی یوم القیامہ. کا وہ تقسیم ولایت کا فیضان، یعنی جس کو بھی ولی بنائے، عرب میں بنائے تو والی بغداد بنائے، عجم میں بنائے تو والی بغداد. یہی وجہ ہے کہ جن کو رب نے ولی بنایا ہے نا، ان کے دلوں میں حضرت والی بغداد کی محبت ہے. اور جو ایسے برتن ٹھنک رہے ہیں نا، بیج کچھ نہیں ہے، ان کو حضرت غوث الثقلین کا نام اچھا نہیں لگتا. اب میں وہ 2-3 شاہدیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ صرف حضرت غوث الثقلین کے سلسلے کے ولیوں نے نہیں بلکہ سارے ولیوں نے اس کو تسلیم کیا. مثال کے طور پر سابقہ امتوں میں بھی، اس امت میں بھی کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں نے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا. یہ جو انسانی ہسٹری ہے اس سارے کا مطالعہ کرو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو جس کے ہاتھ پر دنیا اسلام میں سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، بیعت ہونا نہیں، کفر چھوڑنا، اسلام قبول کرنا، وہ خواجہ غریب نواز ہے. آپ کے بنگلہ دیش میں بھی جو اسلام پہنچا ہے چشتی سلسلے کے درویشوں کی وجہ سے پہنچا ہے. یہ آپ کے شاہ جمال جو ہے یہ بھی چشتی سلسلے کے آدمی ہیں. اور بھی جو ان کے ملک میں اسلام پہنچا ہے قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، لیکن تیسرا کوئی سلسلہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے. یہ ہماری اپنی تحقیق ہے، ہم نے اس پر چھان بین کی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اسلام پہنچا ہے وہ چشتی اولیاء اللہ کی معرفت پہنچا ہے، اور قادری اولیاء اللہ کی معرفت پہنچا ہے. مولانا 11ویں-12ویں صدی کے درمیان پہنچے بنگلہ دیش میں. پہلے اس ملک میں بنگلہ دیش میں علماء کا وجود نہیں ملتا. یہ وہاں پہنچا ہوا دین جو ہے وہ ولیوں اور سیدوں کی معرفت گیا ہے، مولویوں کی معرفت نہیں گیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سرکار بغداد کے بارے میں، کہتے ہیں چوں پایا نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا. حضرت غوث الثقلین نے بغداد شریف میں بیٹھے بیٹھے جمعے والے دن ممبر پر تشریف فرما ہو کر اپنا یہ قدم اٹھا کے ممبر پر رکھا، فرمایا قدمی ازہی علی رکبت کل اولیاء اللہ،
یہ جو میرا قدم منبر پر رکھا ہوا ہے یہ روحانی قدم نہیں، یہ جسمانی قدم، یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اصفہان کے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے، ان کا باقیوں کی گردن پر رکھیں، آپ کے لگتے کچھ نہیں، میں آپ کا خالہ زاد ہوں، آپ ایسا کریں اللہ سے میرے سر پر بھی رکھیں، میری آنکھوں پر بھی رکھیں۔ اور جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا وہ میرا مزہ لیا، کہا یہ قدم میرے سر پر بھی رکھے، میری آنکھوں پر بھی رکھے، اس لیے باقی ولیوں سے وہ آدمی سبقت لے گیا۔ تو کہتے ہیں چوپائے نبی شد تاج سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس محفل میں حضرت غوث الثقلین کو یہ فیض گرانٹ ہوا اس مجلس میں خواجہ غریب نواز بھی موجود تھے۔ کیا کہتے ہیں حضرت غوث پاک نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے سر پر سرکار کا پاؤں آیا، کہتے ہیں چوپائے نبی شد تاج سرت، سرکار کے بارے میں معمل بات کرنا، فرضی بات کرنا حرام ہے، یہ مشاہدہ ہے خواجہ غریب نواز کا۔ کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پائے مبارک آپ کے سر پر آیا، آپ کے سر کا تاج سرکار کا پاؤں بنا، تو آپ کا پاؤں پھر تمام ولیوں کے سروں کا تاج بن گیا، اور تیرے دروازے پر قیامت تک کتبوں کی لائنیں اس طرح لگی رہیں گی کہ جس طرح ایک بادشاہ کے دروازے پر گداگروں کی لائنیں ہوتی ہیں۔ آگے چل کر کے اس مرتبے پر رب نے آپ کو فائز کیا کہ پورے ہندوستان پر آپ کی جو حکومت ہے قیامت تک قائم ہو گئی۔ اندرا کے بارے میں نہیں جانتے آپ کہ 2 مرتبہ وزارت عثمان کے دوران حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے روزے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، پھر وزیر اعظم اندرا گاندھی ہے یا وزیر اعظم خواجہ غریب نواز ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے والی بغداد شہنشاہ جیلان مہی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ یہ معین جو آپ کی بارگاہ کا گداگر بنا ہے، مہی کے فدائے نام میں تو آپ کے نام پر قربان ہو گیا ہے، دریوزہ گر ایک رام میں تو جو آپ نے انعام بانٹے ہیں، ان انعام حاصل کرنے والوں میں جھولی پھیلا کر معین الدین بھی کھڑا ہوا ہے۔ مہی کے فدائے نام میں تو شد دریوزہ گر ایک رام ہے تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ اب پیارے ناراض نہیں ہونا، میری عاجزی کو قبول کرنا، یہ خواجہ غریب نواز کی بولی ہے۔ نقشبندیوں میں یہ پہلا پیش کر چکا قاضی صاحب پانی پتی، لیکن نامی آدمی اس سے پہلے کا جس کا نام ہے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، جس سے نقشبندی نام چلا ہے۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں وہ قالین بنتے تھے تو اللہ اللہ کا نام قالینوں پر لکھا گیا، یہ بات کمزور ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جو مرشد تھے سید خاندان کے تھے، سید امیر کلال، وہ برتنوں کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، بیچتے تھے، اسے کھانا کھاتے تھے۔ تو باری باری سارے درویشوں کی سب ڈیوٹی تھی کہ جا کر وہ بھٹی کے لیے ایندھن لے کے آئیں تاکہ برتنوں کے پکانے کے لیے ایندھن جلایا جائے۔ اتفاق کی بات جب باری تھی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی، اپنے ذکر فکر میں لگے رہے، ایندھن چن کے نہ لا سکے، تو دوستوں نے کہا کہ صبح پھر منڈی میں برتن لے جانے ہیں، تو رات کو تو انہوں نے برتن پکائے نہیں، تو کیسے لے جائیں گے؟ ان کا اس کا بندوبست کرتے، بیٹھ کے بھٹی کے سامنے اللہ جب ذکر حق کی زبیں لگانے شروع کر دی، یہ اللہ کی زبیں جو برتنوں کو سنائی دینے لگی، یہ ذکر خفی تو نہیں ہوگا؟ برتن رقص کرنے لگے، ایک دوسرے دھنا دھم لگنے لگے، سارے برتنوں پر اللہ 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 لکھا گیا۔ اس وقت جتنے بھی آپ کے دربار میں موجود تھے وہ کہنے لگے اے شاہ نقش بند نقش مراب بند نقش چنا بند کہ گویند نقش بند نقش چنا بند کہ گویند نقش بند۔ اے سید بہاؤالدین نقشبند بخاری امام نقی کی اولاد میں سے کہ اے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، جس نے پتھروں پر برتنوں کی نقاشی کی، ہمارے دلوں پر بھی نقاشی کر۔
وہ کہتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سید اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اگر ایک کیس میں اسمبلی کا ممبر پیش ہو کر کے شہادت دے دے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اسمبلی کے ممبر کی شہادت کی قیمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چند منسٹر کھڑے ہو کر کے عدالت میں شہادت دے دیں کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ ٹھیک ہے، پھر اس دعوے کی قیمت بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ حضرت غوث ثقلین کے مقدمے کی شہادت سید بہاؤالدین نقشبند بخارا دیتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار دیتا ہے، جامی رحمت اللہ علیہ جو عاشقوں کا میر کارواں ہے کہتے ہیں زنات تجھے گویم یا غوث ثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین سردر قدمت جملہ نہادند و گفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ کہتے ہیں اے والی بغداد تیری کیا تعریف کروں، تو نبی پاک کا خون ہے، بیٹا پوتا حسن کا ہے، نواسہ حسین کا ہے، تیری کیا تعریفیں کروں؟ مجھے تو اتنی بات سمجھ آئی سردر قدمت جملہ نہادند و گفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ہم نے تو تمام ولیوں کو تیری بارگاہ میں اسی طرح سر جھکائے دیکھا ہے جس طرح برادران یوسف نے کبھی یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنا سر جھکایا تھا اور سر جھکا کے کہا تھا ان کننا الخاطئین، آج ہم یہ مانتے ہماری غلطی تھی، تو حق پر تھا، تجھے اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے۔ یہ غوث ثقلین کے بارے میں نقشبندیوں کی شہادت ہے، چشتیوں کی شہادت ہے۔ ایک شہادت سہروردیہ کی پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے براہ راست خلیفہ ہیں، ان کو ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ میں بھی غوث ہوں، غوث پاک بھی غوث ہے، ان کی مہر لگانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں پیش سارے کاغذ بھی چھین لیے گئے، غوثیت بھی دھیر لی گئی اور دربار سے نکال دیا گیا۔ ان کا جو غوث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے ہمارے یہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں، صرف کاغذ ریجیکٹ نہیں ہوگا، وہ خود ریجیکٹ ہوگا۔ اب جب آپ گھومے پھرے اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے میری مدد کرو، ان کا غوث پاک پکڑے تو میں مدد کروں، یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے، میں اتنی استعداد کا آدمی نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا سخیوں کی اولاد میں سے ہے، جا کے عاجزی کرو، جھک جاؤ، تو وہ پھر جھکنے والے کو سزا نہیں دیا کرتے۔ تو حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی جو سلسلہ سہروردیہ کے ہندوستان کے اندر ہیڈ مانے جاتے ہیں، غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے یہ عرض کرتا ہے بدلدارم ولائے تو بجادارم وفائے تو فقیر تو گدائے تو گدائے بے نوائے تو، یہ جو تیری بارگاہ میں کھڑا ہے تیرے ساتھ دل سے پیار کرتا ہے، آپ پر نثار ہوتا ہے، اور میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، بہاؤالدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی محی الدین جیلانی، سگے درگاہ میرا شو چوخائی قرب ربانی کہ برشراہ شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو غوث پاک کا کتا بن جات۔ کون کہتا ہے بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا غوث ہتھیار ڈال کے کہتا ہے اے والی بغداد تیری بارگاہ میں جس حیثیت سے کھڑا ہوں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں وہ کیا ہے، سگے درگاہ میرا شو چوخاہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ جو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا نا کہ آپ کا سر آپ کا پاؤں سارے ولیوں کی گردن پر آیا، سر پر آیا، اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کی بارگاہ کا کتا بن جا، ان دونوں مضمونوں کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا جے کدے قرب حقانی لوڑیں او ہیرو سگ میراندا جے شیراں اتے شرف رکھیندا کتا پیر پیراندا۔ جے کدے قرب حقانی لوڑیں او ہیرو سگ میراندا جے شیراں اتے شرف رکھیندا کتا پیر پیراندا۔ کتے جو درگاہ میران دے شیراں اتے پارے پیران دے سر پیر محمد، یہ خواجہ غریب نواز کے کلام کا ترجمہ، پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمار۔ یہ تھا آج کا بیان جو پون گھنٹے میں نے عرض کیا۔
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب. سلام پڑھ لیں اس کے بعد پھر چلیں. حضرت سیدہ غفور خیر سے جھنجلا کے بولی اے حسین تم اپنے آپ کو فاطمہ کا بیٹا سمجھتے ہو, مجھے کس کی بیٹی سمجھتے؟ صلاح الدین ایوبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں اس کے پیچھے حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی تعلیمات کا ہاتھ تھا.